بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں VOT میڈیا اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد بلال فاروقی۔ جمادی ثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام سچ کے سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت اور کردار اور حالات اور واقعات۔ آج ہم اسی موضوع کو مزید آگے چلائیں گے اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں حضرت مولانا محی الدین شاہ صاحب اور رہنما ہیں اہل سنت والجماعت کراچی ڈویژن کے۔ ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور باقاعدہ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات اور واقعات کے حوالے سے ہم وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے، مختلف علماء کرام سے ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات، کردار اور واقعات کے حوالے سے مختلف موضوعات پر گفتگو کی، تو اسی سلسلے کو ہم آج آگے چلاتے ہیں اور ہم آپ سے سب سے پہلے سوال یہ کریں گے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اسلام کے لیے قربانیاں اور اسلام کے لیے آپ کے مصائب، تو اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کے توسط سے آپ کا اور آپ کے ادارے کا شکر گزار بھی ہوں اور مشکور اور ممنون بھی ہوں کہ اس پرفتن دور کے اندر جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جو کہ دین اسلام کی بنیاد اور اساس ہیں، ان کی حیثیت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس طرح کے پروگرامات اور مختلف علماء کرام کو اس حوالے سے مدعو کرنا اور اس پر اپنے گفتگو کرانا، یہ اس پر میں آپ حضرات کو مبارکباد اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کے ادارے کو اور ادارے کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آپ نے سوال کیا، جمادی ثانی کا مہینہ چونکہ شروع ہے اور اس مہینے کی آتے ہی ایک عظیم شخصیت کی یاد سامنے آتی ہے اور وہ خلیفہ بلا فصل امام الصحابہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، چونکہ ان کی وفات اس مہینے کی 22 تاریخ یعنی 22 جمادی ثانی کو ہے۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں اور اسلام کے لیے کیا مصائب انہوں نے برداشت کیے ہیں، تو عموماً 3 چیزیں ہوتی ہیں: انسان کی جان، انسان کے مال اور انسان کی اولاد۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تینوں چیزیں اسلام کے لیے نہ صرف وقف کی بلکہ اسلام پر نچھاور کی ہے۔ اگر مال کو دیکھا جائے تو وہ مشہور واقعہ علماء کی زبانی ہم سنتے رہتے ہیں، ساری دنیا سنتی ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال مانگا چندے کی صورت میں، ہر صحابی نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق اور اپنے اپنے ترجیحات کے مطابق مال لے کر کے آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر کسی سے اس کے مزاج کے مطابق پوچھا، لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج چونکہ اللہ کے حبیب کو پتہ تھا کہ یہ یقیناً میرے اعلان کے بعد گھر میں کوئی چیز بچا کے نہیں آئے ہوں گے، تو جب صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا مال دے دیا تو آپ نے پوچھا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حبیب اعلان آپ کا ہو اور ابو بکر پھر گھر میں کوئی چیز بھی چھوڑ کر کے آئے، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ابو بکر کے گھر کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہی کافی ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ آپ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کی ماں ہیں، وہ فرماتی کہ میں نے اسی شب کو رات کو دیکھا کہ شام کے وقت میرے ابا گھر میں آنے کے بعد کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں ہاتھ پھیر کر، تو میں نے کہا ابا جی آپ نے تو سارا کچھ گٹیا بنا کر کے اللہ کے حبیب کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ بیٹی میں اصل میں میں نے وہاں جب سامان کھولا تو وہ ایک سوئی میں نے دیکھی تھی، وہ سوئی مجھے اس سامان میں ملی نہیں، تو میں یہاں گھر واپس آنے کے بعد یہ جو تلاش کر رہا ہوں اس سوئی کو تلاش کر رہا ہوں، اس لیے کہ ابو بکر کا ایمان اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ سوال کرنے والی شخصیت اللہ کے حبیب کی ہو اور ابو بکر کے گھر میں ایک سوئی بھی رہ جائے۔ تو جس شخصیت نے اسلام کے لیے ایک سوئی بھی اپنے گھر میں رکھنا برداشت نہیں کیا تو اس شخصیت نے اسلام کے لیے کیا کچھ دیا ہوگا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہی شخص تھے کہ اسلام کے لیے سب سے پہلے پتھر بھی آپ نے کھائے۔ تو ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دوسرے صحابہ پر اتنی فضیلت کیوں دی جاتی ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام دیکھیں عبداللہ ہے اور لیکن جس نام کے ساتھ آپ مشہور ہوئے ہیں تو وہ ابو بکر ہے، حالانکہ یہ آپ کا لقب ہے۔
تو ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے قد بکر الاسلام، کہ چونکہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فضیلت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور اس کے مختلف پہلو ہیں۔ ان میں سے سر دست یہ پہلو کہ چونکہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی شخصیت اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو اس پہلو کو بھی اگر دیکھا جائے تو اس پہلو کے تناظر میں بھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی تمام صحابہ کرام پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخصیت ہے کہ جن کا صحابی ہونا نص قطعی یعنی قرآن مجید سے ثابت ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں جہاں اذ یقول لصاحبہ کے جملے ہیں قرآن مجید کے، تو ان الفاظ کو سامنے رکھ کر علماء کہتے ہیں کہ واحد صحابہ کرام میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی صحابیت کا ثبوت قرآن مجید سے ثابت ہے۔ تو اس تناظر میں علماء کہتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار، یعنی ایمان کی بات نہیں، وہ تو بہت آئی کی بات ہے، آپ کے صحابیت کا انکار کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو جناب صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کی دیگر صحابہ کرام پر فضیلت کی کئی پہلو، ان میں سے ایک پہلو کہ آپ سب سے پہلے اسلام لے کر کے آئیں، اور دوسرا اہم پہلو کہ آپ کی صحابیت کا ثبوت جو ہے وہ قرآن مجید سے ہے۔ اس کے بے شمار پہلو ہیں جن پہلو کے تناظر میں کہا جا سکتا ہے اور حقیقت ہے کہ جناب صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ کرام پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے جنہوں نے مجھ پر احسان کیا، میں نے ہر شخص کے احسان کا بدلہ چکایا۔ ابو بکر وہ واحد شخصیت ہے جس کے احسان کا بدلہ اللہ پاک روز محشر خود چکائیں گے۔ بڑا مقام اور مرتبہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ ہم موضوع کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں، چونکہ مختصر وقت ہوتا ہے، اس کے اندر مختلف موضوعات کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ تو ہمارا اگلا سوال یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیا تو اس سے قبل آپ کے معاشی حالات کیا تھے، اور اس کے بعد آپ کے معاشی حالات کیا ہوئے، یعنی کہ کیا فرق پڑا آپ کے معاشی حالات میں؟ بہت ہی خوبصورت سوال۔ آج ایک طبقہ کہتا ہے نا کہ جی دیکھیں نعوذ باللہ صحابہ کرام نے اور خصوصاً جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ الزام تراشی اور حقیقت سے کوسوں دور بات کہی جاتی ہے کہ جی دیکھیں وہ جو ہے نا وہ مال کے لالچ میں اور خلافت کے لالچ میں اور دنیا داری کے لالچ میں اور فلاں لالچ میں انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کو خلافت ملے گی اور آپ کو منصب ملے گا، نعوذ باللہ یہ چیزیں ایک طبقہ بتاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یار دیکھیں آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جناب صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا معاشی اور کیا ان کی مالی پوزیشن تھی، اور جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد اور پھر خصوصاً دنیا سے جاتے وقت ان کی مالی جو حیثیت تھی اور پوزیشن تھی وہ کیا تھی۔ اس چیز کو جب ہم دیکھیں گے حقیقت کے آئینے سے تو ہمیں یہ بات نظر آئے گی کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول نہیں کیا تو آپ مکہ کے سب سے بڑے کپڑوں کے تاجر تھے، یعنی مکہ مکرمہ میں آپ کپڑوں کے اتنے مشہور معروف تاجر تھے۔ شام اور مختلف ملکوں میں، علاقوں میں، شہروں میں آپ کی آمد و رفت تجارت کے غرض سے ہوا کرتی تھی اور بہت بڑے تاجر آپ مانے جاتے تھے۔ صرف مکہ مکرمہ میں کئی بڑے دکانیں جناب صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نا کپڑوں کی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ 40,000 نقدی درم کے مالک تھے جو ہمیشہ جناب صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا کر۔ یہ مالی حیثیت آپ کا کلمہ پڑھنے سے پہلے یہ آپ کی پوزیشن اور آپ کی حیثیت ہے، لیکن جب آپ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، پیغمبر کے صحابی بنے، تو اتنا تن من دن لٹا دیا، ہر چیز اللہ کے حبیب کی خدمت میں اور دین اور اسلام کے راستے میں قربان کر دی، کہ وہ واقعہ جو ہم نے بھی پہلے ہی کہا کہ آپ نے اپنا تن پر لباس کوئی قیمتی نظر آیا تو وہ لباس ہی آپ نے دے دیا اور خود جو ہے نا ٹاک کا لباس آپ نے پہنا۔ اس اثنا میں جناب جبریل امین آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا پیغام ہے کہ میرا سلام ابو بکر سے کہیں، اور ابو بکر سے کہیں کہ ٹاٹ کے اس لباس میں آپ اللہ سے راضی ہیں۔ یعنی یہ بات جناب صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کی طرف سے آ رہی ہے کہ ٹاٹ کے اس لباس میں آپ اللہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے راضی ہیں اور آپ کو اللہ کا سلام آ رہا ہے۔ تو کہاں اسلام سے پہلے وہ حیثیت اور پوزیشن مالی حیثیت سے، اور کہاں اب یہ، اور پھر دنیا سے جاتے وقت اپنی بیٹی سے اور اپنے گھر والوں سے وصیت کر رہے ہیں کہ میرے کفن جو ہے وہ بھی کوئی نئے کپڑے میں نہ ہو بلکہ عام پٹے پرانے کپڑے میں ہو، اور مجھے ایسا ہی کپڑوں کے اندر کفنا دینا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے دور میں کہا
کہ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اتنا کچھ دے دیا تھا کہ بعد والوں کو یقین آزمائش میں ڈال دیا۔ تو ان کی وہ والی پوزیشن وہ اور اسلام قبول کرنے کے بعد اور دنیا سے جاتے وقت کی جو حیثیت ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر پتہ حقیقت نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ لوگ خالصتاً اخلاص میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ تھے۔ آخری سوال کی جانب ہم چلیں گے، اور سوال وہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے، چونکہ 1400 سال قبل جو لوگ گزر چکے، آج ہم ان کی ایک درجہ بندی کرتے ہیں کہ فلاں پہلا، فلاں دوسرا، فلاں تیسرا، لیکن ایک سوال یہ آتا ہے ذہن میں کہ اس دور میں جو لوگ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہم کہتے ہیں جی خلیفہ بلا فصل ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی ہیں، تو خود جو صحابہ کرام تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ کس درجے پہ سمجھتے تھے؟ یعنی کہ وہ اس دور میں جو صحابہ کرام موجود تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کس طرح دیکھتے تھے؟ یہ بھی ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ بندہ کے جو ہم پہلو اور ہم زمانہ لوگ ہوتے ہیں، تو اس زمانے کے لوگ اس شخصیت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور جب اس زمانے کے ہم پلہ لوگ کسی شخصیت کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں یا اس کی کوئی فضیلت بتائے تو پتہ چلتا ہے کہ یقیناً وہ شخصیت کسی فضیلت کی مالک ہے۔ تو جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہم عصر لوگ حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، صحابہ کرام یا اہل بیت و اعظام ہیں، یہ حضرات جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر ہیں، یعنی اس زمانے کے لوگ ہیں۔ لیکن ہم جب اس زمانے کے لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ بھی جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بڑے فضائل و مناقب بتانے والے ہمیں نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیت ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ امیر المؤمنین آپ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو حضرت علی نے قرآن کی یہ والی آیت پڑھی والذی جاء بالصدق وصدق بہ، یعنی اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے رسول جو سچ لے کر کے آئے اور جس نے سچ کی تصدیق کی۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس آیت میں جو کہا جا رہا ہے جو سچ لے کر کے آئیں، تو سچ لانے والی شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس نے سچ کی تصدیق کی تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ انہوں نے ہی سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق یعنی سچ کی تصدیق کی ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ جو خود جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت بتاتے ہیں کہ جی قرآن مجید میں وصدق بہ جو کہا جا رہا ہے اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہے، تو اس علی کے ہاں جناب ابوبکر صدیق کا کتنا بڑا احترام ہوگا اور وہ کس نظر سے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہوں گے۔ پھر صحابہ کرام میں سے جتنے بھی کبار صحابہ کرام ہیں ان میں سے ایک بات نظر آتی ہے کہ حضرت اکثر صحابہ کرام جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہا کرتے تھے کہ صدیق قام مقام الانبیاء، کہ صدیق ہے تو امتی، لیکن صدیق کے کمالات کو صدیق کے اوصاف کو دیکھ کر صحابہ کرام یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ صدیق و قام مقام الانبیاء، ہے تو امتی لیکن آپ کے اوصاف و کمالات کو دیکھ کر لگ یوں رکھتا ہے کہ آپ کو اللہ نے نبوت کے مقام پر کھڑا کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اسی شخصیت کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، اور ہم شاہ صاحب سے اجازت چاہیں گے اور بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں وقت دیا۔ مزید اس موضوع کو لے کر چلیں گے، مزید علماء کے ساتھ بات کریں گے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے اوپر لمحہ بلمحہ قدم بقدم ہم آگے چلیں گے۔ دیکھتے رہیے گا ہمارے ساتھ BOT میڈیا۔ اللہ حافظ۔